رب جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے لاہ و لشکر نہیں بھیجتے۔ میرا رب سورج کو نہیں کہتا کہ اس بندے کے گھر میں تو نے روشنی نہیں پہنچانی، سورج کی شعائیں بھی ویسی اس تک پہنچتی ہیں۔ میرا رب چاند کی روشنی بھی نہیں روکتا۔ رب لم یزل انسان کے اعضاء بھی اسی طرح چلاتے رہتے ہیں، دنیا کا نظام ہی چلتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب رب ناراض ہوتا ہے تو اللہ انسان سے سجدے کی نعمت چھین لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہ نرم و گرم بستر پہ موجود ہیں اور سردیوں میں بھی کمرے میں ہیٹر لگا ہوا ہے، بہترین گرم بستر ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں آ رہا، یہ سمجھ لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، ہم اللہ کے در پہ آ جائیں۔ اور میرے رب تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں، ساری دنیا کو انسان کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور حقیقی معنی میں نیک اعمال کرتے رہے، اللہ ساری انسانیت کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ آج کیا وجہ کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں؟ آج کیا وجہ کہ ہم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے پیار کرتے ہیں؟ آج کیا وجہ کہ ہم حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں؟ آج کیا وجہ کہ صحابہ اکرام کے لیے ہم اپنی جان پیش کرنے کو تیار ہیں؟ آج اگر کوئی شخص حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی زبان درازی کرے، کون بلال کہ جو عرب کے نہیں ہیں بلکہ عجم سے آنے والے ہیں؟ کون بلال جو رنگ کے خوبصورت نہیں ہے بلکہ سانولے رنگ کے ہیں؟ کون بلال جو اعضاء کے اعتبار سے بھی اتنے خوبصورت نہیں ہیں بلکہ نارمل ان کے اعضاء کی جسامت کی ایک اللہ کی طرف سے منتخب شدہ اللہ نے اعضاء ان کو دیے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں ان کی زیادہ پراپرٹی بھی نہیں ہے، مکہ میں ان کی جائیداد نہیں ہے، ان کے پیچھے لاہو لشکر نہیں ہے بلکہ ایک غلام ہیں، اور جب مالک کہے تو اس وقت کھانا کھا لیتے ہیں، جب مالک کہے تو اس وقت کھانا چھوڑ دیتے ہیں، مالک کہے اس طرف چل پڑو تو چل پڑتے ہیں، مالک کہے رک جاؤ تو رک جاتے ہیں۔ وہ حضرت بلال حبشی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے، احادیث اٹھا کر دیکھیں، بلال چلتا تو زمین پر ہے لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ وہ بلال کہ اگر ساری دنیا کی انسانیت اکٹھے ہو کر بھی حضرت بلال حبشی کے خلاف کوئی زبان درازی کرے تو سارے رسول اللہ کے چاہنے والے، سارے محمد الرسول اللہ کے غلام اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ تو ہوتا کون ہے حضرت بلال کو اس طرح کہنے والا۔ اب ذرا اسی سکے کا دوسرا رخ دیکھیے، ابو جہل ہے، مکے کا سردار ہے جس کا لاہو لشکر ہے، ابو جہل کی ایک باقاعدہ جائیداد ہے، ابو جہل کا نام سن کر لوگوں پہ سناٹا طاری ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کی نافرمانی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں نہیں آیا، تو پیارے آج کافر بھی اپنے بیٹوں کا نام ابو جہل نہیں رکھتے، آج دشمن بھی ابو لہب نہیں رکھتے، آج 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ ان پہ لعنتیں کرتے ہیں، کیوں کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو پیارے اگر آج میرے گھر میں سکون نہیں ہے، آج اگر میرے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، آج اگر اولاد نافرمان ہے، تو یہ سمجھیے کہ میرے رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور رب جب انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ انسان سے اس کی زندگی کا سکون چھین لیتے ہیں۔ یہ وہی انسان تھا کہ جس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈر جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کو انہوں نے اتنا راضی کیا، اتنا راضی کیا کہ جب یہ اللہ کے پیارے بندے قبرستان میں جایا کرتے تھے تو اتنے روتے تھے قبر پہ کھڑے ہو کر کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے کہا حضرت آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، آپ پل صراط کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، کیا وجہ کہ آپ قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا روتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس منزل میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں، ہم قبرستان میں جا کر
کتنا ایک رب تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، کتنی ایک ہمارے لیے قبر کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس قبر کے اس مٹی کے ڈھیلے کے اوپر آپ کھڑے ہو کر، اس مٹی کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کر ذرا غور کریں، امیجن کریں، تصور کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے آنے کی وجہ سے پورے شہر کی صفائیاں ہوا کرتی تھیں، ان کے ایک روب اور دبدبے کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ میں ہلچل مچ جایا کرتی تھی، ان کے صرف ایک فون کی وجہ سے بڑے سے بڑے اٹکے ہوئے کام ہو جایا کرتے تھے، اور یہ لوگ اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر ذرہ برابر بھی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے۔ آج پڑے ہوئے ہیں منو من مٹی کے نیچے، کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جب کسی کے اوپر شکنجہ کس لیں تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا تھا، لوگ ڈرتے تھے ان کے دبدبے سے، ان کے رعب سے۔ لیکن پیارے، آج وہ وقت ہے کہ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے اس موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کی تیاری کر لیں۔ یہ وہ لمحات ہیں زندگی کے، جب تک آپ کے پاس سانس ہے اس وقت تک آپ کے پاس چانس ہے، جب سانس ختم تو اس وقت چانس بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک شخص نے کوئی غلام خریدا، غلام خرید کے جا رہا ہے، راستے میں مسجد آئی اور کہا کہ آپ یہاں رکے، میں نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھنے کے لیے گیا، دیکھا کہ اتنی دیر ہو گئی اور منٹ ہو گئے اور تاخیر ہو گئی، لیکن بندہ باہر ہی نہیں آ رہا۔ تو اس وقت اس نے پوچھا باہر کیوں نہیں آتا، جلدی کر۔ اس نے کہا جو ذات تجھے اندر نہیں آنے دے رہی وہی رب مجھے باہر نہیں جانے دے رہا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج میں نے سجدہ نہیں کیا، آج میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو کون ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا؟ اس رب نے تجھے اپنے در پہ آنے ہی نہیں دیا۔ اگر میری کسی سے ناراضگی ہو، میری کسی سے لڑائی ہو، تو وہ شخص میری گلی میں سے نہیں گزر سکتا۔ ایک دفعہ آئے گا، دو دفعہ آئے گا، میں اسے پیار سے سمجھاؤں گا، میاں تیری میری لڑائی ہے، تیرے میرے اختلافات ہیں، خبردار اگر دوبارہ میری گلی میں انٹر ہوا، دوبارہ میرے گھر میں داخل ہوا۔ تو وہ رب جو جس سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ اس سے سجدے کی نعمت چھین لیا کرتے ہیں، اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تہجد کے وقت لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اب یہ میرے پیاروں سے میری ملاقات کا وقت ہے، جو میرے نافرمان ہیں ان کو سلا دیا جائے۔ دیکھا ہوگا آپ نے شادی بیاہ کی تقریبات میں ساری رات بینڈ باجے چلتے ہیں، ساری رات ناچ گانا چلتا ہے۔ جب تہجد کا وقت آتا ہے 3 سے 4 بجے، اس وقت ایسی نیند عطاری کر دی جاتی ہے ان پر کہ یہ لوگ اس طرح سو جاتے ہیں جس طرح مردار پڑے ہوں۔ اللہ اس وقت اپنے پیارے بندوں کی زیارت کرتے ہیں۔ تو قبل اس سے نماز پڑھ، قبل اس سے کہ تیری نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر لیں، ورنہ لوگوں نے اٹھا کر تو اس مسجد میں لانا ہے، لوگوں نے اٹھا کر اس قبرستان میں رکھ دینا ہے جہاں تیرا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ قبر میں جائے گا تو اس وقت تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے، تیرے پیارے نبی کے ساتھ تیری وفا کام آئے گی کہ تو اپنے نبی پر کتنی ایک جان نثار ہوتا تھا، تو اپنے نبی کی عزت کے لیے، نبی کی عظمت کے لیے، نبی کے صحابہ کے لیے، نبی کی اہل بیت کے لیے تو اپنی جان کتنی قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ تیرے دل میں ان کے لیے کتنی محبت تھی۔ اگر محبت ہوگی، اگر عشق رسول ہوگا، حقیقی معنی میں تو محبوب خدا ہوگا، تو قبر میں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو میرے آقا کی زیارت نصیب فرمائے۔